والسلام کے فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کا صحیح معانی مطلب مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے کے بعد، سننے سمجھنے کے بعد مجھے آپ سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اس بابرکت مہینے کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مسلمانوں پر روزے فرض کیے اور محبوب نے رات کی عبادت صلاۃ تراویح کو سنت ٹھہرایا۔ اور ماہ رمضان یقیناً عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور خصوصاً ماہ رمضان کی عبادت یا نبی علیہ السلام کی گھر کی عبادت، اس کی سب سے زیادہ جاننے والی آپ کی گھر والی امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے متعلق یہ آتا ہے کہ نبی کے پورے دین کے آدھے مسائل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملے، اور یہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ آپ کو معلوم تھی۔ اور کیوں نہ ہو، صدیق کہتے ہیں سچ سچے، صدیقہ بنت صدیق، سچی اور سچے کی بیٹی۔ آپ کی سچائی کا یہ عالم ہے، شان اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے آپ کی شان اقدس میں، آپ کی صفائی میں سورہ نور نازل فرمائی، اور اس میں محبوب کی اس گھر والی جو کہ امہات المومنین میں سے مومنوں کی ماں ہے، صفائی پیش ہے۔ واحد یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جن کی اللہ نے اپنے کلام میں صداقت اور صفائی پیش کی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ نبی کے بستر پہ ہیں، کل کو میدان قیامت میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام رکھتی ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے بستر میں، جس طرح پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ الفا میرا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح آپ کا مرتبہ مقام بھی جنت میں اعلیٰ ہوگا، اسی اعلیٰ مقام میں آپ کی گھر والی ہوں گی، دیگر واجب مطالعات بھی ہوں گی، لیکن ان کو یہ شان اور شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی دین کے مسائل کی سب سے زیادہ عالم و فقیہ، اور خصوصاً آپ کی نماز گھر میں زیادہ پڑھی جاتی تھی، اس کی بھی زیادہ جاننے والی، اور ان سے مسائل آدھے سے زیادہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملے۔ بہرحال ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میں نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی جو 3 عشرے ہیں، اس کا اول حصہ اول ہوا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ درمیانی حصہ اس کی مغفرت کا ہے، اور آخرُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ محبوب کا رمضان کس طرح تھا؟ میرے تیرے محبوب کائنات کا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماہ رمضان میں کس انداز سے عبادت کرتے، کس انداز سے تلاوت کرتے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں تو قرآن پڑھتے اور اس کا دور بھی ہوتا، لیکن ماہ رمضان میں جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ دور کرتے قرآن، اور کثرت سے تلاوت، کثرت سے عبادت آپ کی عادت مبارکہ تھی پورے سال میں، لیکن ماہ رمضان
رمضان میں آپ کی عبادت بنسبت 11 مہینوں کے بڑھ جاتی ہے۔ یہ آپ کی ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں آپ کی عبادت، تلاوت، ذکر، اذکار بنسبت دوسرے مہینوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام حالت میں، عام دنوں میں عبادت اتنی کرتے رب ذوالجلال کی کہ پاؤں مبارک پر برہم، حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا محبوبہ کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنا گریہ زاری کیوں کر رہے ہیں، اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں کہ پاؤں مبارک پر برہم آ جاتا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو محبوب نے اللہ کے شکر کا طریقہ عبادت کثرت سے کرنے کو کرا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کا۔ لیکن آج کچھ لوگ شکر ادا کرنے کے اور طریقے بنائے، تو ہمارا طریقہ تو وہی چلے گا جو محبوب کا ہے، جو میرے رب ذوالجلال کا لاڈلا پیغمبر، پوری کائنات کا سردار پیغمبر ہے، جو طریقہ اس کا ہے وہی چلے گا اور وہی اللہ کو قبول ہے۔ تم جتنے بنا لو اپنی طرف سے وہ طریقے قابل قبول نہیں، شکر کے انداز آپ جتنے بنا لیں ان اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت نہیں، جو مقبولیت میرے محبوب کے طریقے میں، اتباع میں ہے، آپ کی اطاعت میں۔ تو محبوب عام دنوں میں بھی یہ عبادت یا مہینوں میں بھی اس طرح کرتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان آتا تو ماہ رمضان میں آپ کی عبادت کچھ بڑھ جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جیسا کہ میرے بھائی نے عنوان بھی یہی دیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یعنی سیرت، ہم ان کی سیرت کیا بیان کریں گے، کر بھی نہیں سکتے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہو، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہو، جس کا مقام یہ کہ ساری کائنات کے سردار نبی کی گھر والی ہو، اس کا بیان ہم شان کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن انہی سے ماہ رمضان کی عبادت کے بارے میں ہم نے کچھ ان کے ارشادات، ان کی روایات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، ساتھ ساتھ بات کو کھولنا بھی ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں جب ماہ رمضان داخل ہوتا تو معلوم کیا کرتے؟ شدہ میزان، آپ عبادت کے لیے کمر کس کرتے اور لم یاتے فراشے، اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے حتیٰ ینصرف، حتیٰ کہ ماہ رمضان گزر جاتا، ساری رات آپ عبادت میں لگے رہتے۔ ماہ رمضان میں آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ یہ حدیث امام ابن خزیمہ اور امام بہقی نے حدیث نقل کی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ دوسری روایت کا لفظ ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تو محبوب آپ کی نماز کا کیا ہوتا؟ کاسورت صلاۃ، کاسورت صلاۃ، آپ کی نماز بنسبت دیگر 11 مہینوں کے زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی۔ 11 مہینے میں جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہی ترتیب نہیں رکھتے تھے، بلکہ اماں جی فرماتی ہیں کاسورت صلاۃ، آپ کی نماز بڑھ جاتی، زیادہ ہو جاتی، اور پھر حتیٰ کہ عبادت کرتے کرتے تغیر لونہ، آپ کا تو رنگ بھی بدل جاتا۔ یہ ہاتھ تھا پاک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، خصوصاً بخاری مسلم میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کہ جب آپ ماہ رمضان میں آخری عشرہ آتا خاص کر، پھر تو اور بھی شدت سے کیا عبادت ہے۔ لفظ ہے جب آخری عشرہ آتا، بخاری اور مسلم میں ہے، تو آپ کیا کرتے؟ احیا لیلہ، ساری رات جاگ شدہ دیگر ہو، آیا لیلہ ہو، عبادت کے لیے کمر کس لیتے اور ساری رات جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو بھی جگاتے، اور میرے گھر والے اے ازواج مطہرات اٹھو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اٹھانے والا ہے، لوٹ لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، عبادت کثرت سے کرو، تلاوت کثرت سے کرو، رب ذوالجلال کو لوٹو، اٹھو، جاگو اور عبادت۔ محبوب اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں لگاتے۔ یہ محبوب کی ماہ رمضان میں عبادت کی حالت تھی کہ کثرت عبادت ہو جاتی بنسبت 11 مہینوں کے۔ یہ جو سنت اور نفل عبادت ہے اس کو آپ بے فائدہ نہ سمجھیں۔ بعض لوگوں نے اتنا ان کو بے فائدہ سمجھا ہے، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ہاں جی، لیکن نہ
اس کو بے فائدہ نہ سمجھو۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس میں فرمان تو اللہ کا کلام، لیکن محبوب اپنی زبان مبارک سے امت تک بات کو پہنچائے۔ قرآن کی صورت میں نہ ہو، حدیث کی کتاب میں ہو اور رب ذوالجلال کی بات ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ محبوب نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے جب میرا بندہ یتقرب بالنوافل، جب میرے قرب حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادت کرتا ہے، سنن اور نوافل ایک ہی کیٹیگری کی ہے، فرمایا جب یہ کثرت سے عبادت کرتا ہے میرے قرب حاصل کرنے کے لیے، فرمایا میں پھر اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بات کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ تو بظاہر یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے، لیکن اس کو کھولا، وضاحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والا ہے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں زبان بنتا ہوں، کان بنتا ہوں، آنکھ بنتا ہوں، ہاتھ بنتا ہوں، پاؤں بنتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اور امام محمود بن احمد العینی نے بخاری شریف اور کی شرح کی، عمدۃ القاری اور فتح القاری، اس کے اندر اس حدیث کی ایکسپلین کی، وضاحت شرح کی، تاکہ کھولا کہ اللہ کا ہاتھ بننا، زبان بننے کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کر کے اتنا قرب حاصل کرتا ہے کا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہ زبان سے بات نہیں کرتا جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اور آنکھ سے دیکھتا نہیں جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، کان سے بات سنتا نہیں جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، ہاتھ سے پکڑتا نہیں جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اور پاؤں سے چل کے نہیں جاتا جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں بندہ ہے۔ اللہ آدمی کے اندر حلول نہیں کر جاتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو کیا بھائی جو آدمی اللہ کے اتنا قریب ہو جائے، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو، اس کے مقام کا اور اس کے مرتبے کی کوئی حد ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی حد ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ تو پتہ چلا اس حدیث قدسی سے کہ کثرت عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح مشکات میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ محبوب میرا دل چاہتا ہے، میری آرزو ہے، میری یہ درخواست ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ جنت میں آپ کا میں پڑوسی بنوں، ہمسایہ ہوں۔ محبوب نے فرمایا تیرے لیے دعا میں کر دیتا ہوں، لیکن تم کثرت سے سجدے کر، کثرت سے سجدوں سے میری معاملت، تو سجدے تو کر کثرت سے، تیرے لیے دعا کرتا ہوں میں، اور تو جنت میں میرا پڑوسی اور رفیق کرے گا۔ تو یہاں اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ کثرت سجود کرنا، اللہ کی عبادت کرنا نبی کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کے رسول کے قریب ہو جائے، اس سے کیا بڑی کامیابی ہے؟ آپ بتائیں کہ اس سے بھی بڑا کامیاب بندہ ہو سکتا ہے مومن مسلمان؟ تو اس کے لیے سب مسلمانوں کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ کثرت سے عبادت کرے اللہ کی رضا کی خاطر، محبوب کی اطاعت سمجھ کر، نبی اور اللہ کے قرب کی نیت کر کے انشاءاللہ اللہ ان کو یہ مقام حاصل کرے۔ بات چل رہی ہے کثرت عبادت کی، ماہ رمضان میں محبوب کی نماز، کثرت عبادت کیا ہے؟ عام مہینوں میں تو آپ عبادت کرتے تھے اور وہ تہجد سارا سال، اس کے علاوہ بھی عبادت کرتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ صحابہ سے آیا کہ ماہ رمضان میں آپ کی عبادت میں زیادتی ہو جاتی ہے، کثرت ہوتی ہے، نماز خاص کر بڑھ جاتی ہے۔ تو محبوب نے یہ فرمایا، ارشاد فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان شریف صلاۃ تراویح کو پڑھتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اللہ اجر کیا دیتا ہے۔ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ سارے معاف۔ اور یہ حدیث بخاری مسلم ہے، یہ حدیث من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف۔
گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو ماہ رمضان مہینہ ہی ایسا ہے جس میں کثرت سے توبہ کرے آدمی، بار بار اللہ سے معافی مانگے، کثرت سے تلاوت کرے اور کثرت سے عبادت کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آخرت کے خزانے کو خوب بھر لے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے۔ تو ماہ رمضان میں جو کثرت سے صلاۃ پڑھتے تھے، ان میں آپ کے صلاۃ تراویح کی فضیلت کیا ہے کہ صلاۃ تراویح کی یہ فضیلت ہے کہ پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم صلاۃ تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ صلاۃ تراویح پڑھتے تھے اور صلاۃ تراویح کو محبوب نے فرمایا صلاۃ تراویح سنت ہے۔ سیدنا عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے سنن اربعہ میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، محبوب نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے تو پر مجھے فرق کی ہے، میں رات کے صلاۃ تراویح کے قیام کو تمہارے لیے سنت ہے نا۔ محبوب نے اپنے زبان مبارک سے اس سنت کو سنت کہا، کسی امام نے، کسی محدث نے، کسی عالم نے اس کو سنت نہیں کہا، محبوب نے اپنی زبان سے اس کو سنت کہا۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، اور یہ سنت ہے کہ تھی کتنی، تو محبوب نے اور پڑھائی کتنی راتیں اور آپ کی چاہت کیا تھی؟ محبوب نے جماعت کے ساتھ کل 3 راتیں پڑھائی ہیں۔ کتنی؟ 3 راتیں جماعت کے ساتھ پڑھائی ہیں، اور خواہش آپ کی پورے مہینے پڑھنے کی تھی، پڑھانے کی تھی، اس کی بھی وضاحت آتی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ روزے رکھے، لیکن آپ نے ہمیں صلاۃ تراویح کا قیام نہ کرایا، نہ پڑھائی، حتیٰ کہ آخری عشر میں بھی 7 دن باقی تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فرض نماز میں پڑھ لیتے تھے تو حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، باقی سنت نوافل وہاں تک کرتے تھے۔ تو آپ کی عادت کے مطابق آپ ایسا کیا، آپ نے 23 کی رات تھی، فرض نماز پڑھائی، عشاء حجرے میں تشریف لے گئے۔ بعض صحابہ نے وہی سنت نفل پڑھ کے بیٹھ گئے اور بعض صحابہ گھر میں جا کے پڑھنے لگے۔ تو حدیث کے لفظ ہے کہ آپ نے بھی 23 گھر سے سنن نوافل پڑھے، انفرادی جو پڑھے جاتے ہیں اکیلے، اور جتنے صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے ان کو پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں صلاۃ تراویح پڑھاتا۔ آپ خود مصلی پہ کھڑے ہو گئے، امام تراویح بن کے، قاری بن کے، صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پڑھایا کتنی دیر؟ آپ نے 1.5-2 گھنٹے پڑھا، شروع سے لے 1.5-2 گھنٹے آپ نے صلاۃ تراویح پڑھائی۔ صحابہ جو گھر چلے گئے ان کو پتہ چلا کہ آپ جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح پڑھانے شروع ہو گئے ہیں، تو 24 کو رات کو جب آئے فرض پڑھے، آپ تو فرض پڑھانے کے بعد گھر گئے سنت نفل پڑھنے کے لیے، صحابہ وہیں سارے سنت نفل پڑھ کے بیٹھ گئے، بھی ابھی آئیں گے اور صلاۃ تراویح پڑھائیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں جان چھٹی رہے، ہم تھکے ہوئے، صحابہ نیکی کی حریص ہیں، جب ان کو پتہ چل گیا کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی، گھر نہیں گئے، بیٹھ گئے۔ لیکن محبوب تشریف نہ لائے 24 کی رات کو، صحابہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، تو بات نہ بنی۔ خیر سمجھ گیا کہ ایک ہی رات پڑھانی تھی، چلے گئے گھر، اور پھر 25 کی رات کو دوبارہ عشاء کی نماز کی، فرض پڑھایا، گھر میں چلے گئے۔ کچھ صحابہ بیٹھے رہے اور کچھ گھر چلے گئے، سنت نفل پڑھ کے بیٹھ گئے، پھر نکلے 25 کی رات، اور جتنے صحابہ تھے ان کو پیچھے بھی کھڑا کیا اور خود مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ نے صلاۃ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ وہاں لفظ ہے اس میں کہ آپ نے ٹائم بڑھا دیا، پہلے شروع سے طے تھا، پھر ٹائم بڑھایا۔ کتنا بڑھایا؟ فرمایا شطر اللیل، آدھی رات، اور پھر روایت نصف اللیل، آدھی رات تک آپ نے ٹائم بڑھا دیا، یعنی بجائے 1.5-2 گھنٹے کے 3-4 گھنٹے بڑھا۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا، اس کو ذہن میں رکھنا کہ آپ کی ترتیب جو آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے، تاکہ آپ کو تراویح کا مسئلہ سمجھ آئے۔ آپ نے پڑھا اور پھر 26 کی رات کو دوبارہ فرض پڑھایا، تشریف لے گئے، صحابہ سارے بیٹھے رہے، آپ پڑھانے لگے، 25 کو پڑھایا تھا نا، بیٹھ گئے۔ لیکن پھر حدیث کے لفظ ہے، صحابہ آپ کو نام لے کے تو نہیں بلایا، لیکن اپنی موجودگی کی خبر کس طرح وہ یہ ایسے بیٹھے ہیں، کھانستے رہے، لیکن نبی علیہ السلام تشریف حدیث میں نقل ایسے، حدیث میں نقل ایسے کہ صحابہ کھانستے رہے، آپ تشریف لے ہم بیٹھے مسجد میں، لیکن نبی علیہ السلام تشریف نہ لائے۔ صبح کی نماز آ کر پڑھائی اور پڑھانے کے بعد فرمایا رات جو تم ادھر بیٹھ گئے تھے تراویح کے لیے، آپ کھانستے رہے، مجھے پتا تھا تم بیٹھے ہو، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، شفقتاً
میں اس لیے نہیں پڑھانے آیا کہ یہ تمہارے اوپر کہیں فرق نہ ہو جائے. تو بہرحال آج میں تم کو دعوت دے رہا ہوں. تو 26 کے دن کو جب نماز پڑھائی صبح کی تو دعوت آج سارا مدینہ آ رہا. 27 کے رات بچے بوڑھے جوان سارا میں سب کو جلسارے تراویح پڑھا. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہے کہ جب اہل مدینہ سارے آگے جوان بوڑھے بچے سب آئے مولی المسجد مسجد بھر گئی. یقیناً جب سارا پنڈ آگے تو مسجد بھرے گی نہیں بھرے گی. اسی طرح مسجد نبوی بھر گئی. تو آپ اپنی ترتیب کے مطابق فرض نماز پڑھائی. 27 کے رات گھر تشریف لے اور سنن نوافل کے بعد پھر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت امام دارقطنی کے شاگرد حمزہ بن یوسف سہمی اپنی کتاب کے اندر سند کے ساتھ رکھا کرتے ہیں. سند اس کی حسن ہے اور روایت اس کے ذکر تھا. اور اس طرح دیکھیں گے درجہ حسن کی حدیث اور درجہ حسن کی حدیث میں اقسام صحیح کی قسم. وہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ فی رمضان. آپ اے رمضان کی 27 کو رات کو گھر سے نکلے اور آ کر لوگوں کو جو نماز پڑھائی تھی مکمل جماعت کے ساتھ اس کو فرمایا. اس رات کو جب گھر سے نکلے ماہ رمضان نے ہمیں جو انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اس کی رکعتیں سن. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جو فصل بالناس آپ نے جو لوگوں کو سبق و نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی اس کی رکعتیں کتنی تھی؟ فرمایا اربع پہلے 4 فرض پڑھے و20 رکعت اور 20 رکعت تراویح پڑھے واوتر بثلاثه اور 3 رکعت وتر پڑھے. باقی سنن نفل جو انفرادی ہوتی ہے اس کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکاؤنٹ نہیں کیا کیونکہ انفرادی پہلے 4 سنتے ہیں فرضوں کے بعد وہ سنتے ہیں نفل ہے باقی نفل ہے سنتے ہیں اس کو انہوں نے اکاؤنٹ نہیں کیا. کہا جو آپ نے صدا بن ناس جو آپ نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز اخلاق پڑھائی وہ کتنا تھی؟ 4 فرض و20 رکعت. عربی میں 20 کو کہتے ہیں. عربی لغت میں 20 کا معنی 8 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6 نہیں. 20 کا لفظی معنی کیا ہے؟ عربی لغت میں 20 رکعت 20 رکعت آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی جماعت کے ساتھ اور پھر باؤ طرح کے سلام اور 3 رکعت آپ نے وتر جماعت کے ساتھ. یہ 27 رکعت ہے. جیسے محبوب نے 27 کی رات میں آخری وقت میں پڑھائی آخری دن میں پڑھائی آج تک جاری ہے. آج بھی آپ 4 رکعت امام کے پیچھے پڑھتے ہیں فرض اور پھر 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں امام کے ساتھ 23 اور 4 فرض 20 24 اور 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں 27. یہ 27 رکعتیں آج بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو بہرحال محبوب نے جماعت کے ساتھ بھی آخری رات 27 اچھا 23 پہلے ہے یا 27 پہلے ہے؟ 25 پہلے ہے 27 پہلے ہے؟ 25. امام بخاری رحمۃ اللہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 96 پر قاعدہ ہے فرمایا نبی سے اگر کئی قسم کی حدیثیں آ جائیں ان میں وہی کام کی عمل ہوتی ہے جو آخری سے فرمایا انما يفعل بالآخر فالآخر من فعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سفر نمبر کتنا ہے 96 سے بخاری جلد. تو ایک قاعدہ ہے کہ نبی سے مختلف حدیثیں آئے کامل عمل صرف آخری عمل ہے پہلے والا نہیں پہلے والا نہیں. تو نبی نے 27 کی رات کو جو پڑھائی ہے وہ ساری رات اکثر حصہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سوائے سحری اور تہجد کا ٹائم چھوڑنے کے علاوہ آپ نے اکثر حصہ یہ بھی 6-7 گھنٹے حدیث کے لفظ حضور فرماتے ہیں آپ نے جب 27 کو رات پڑھائی اور رات کا اکثر حصہ حتی خشینا یفوتنا الفلاح اب دو ترمذی نسائی ابن ماجہ حسن صحیح کے ساتھ ہمیں خدشہ لاحق ہوگا کہ ہماری شہری نہ چھوٹ جائے. یہ نہیں ہمیں خدشہ لاحق ہوگا کہ وقت ختم ہونے لگے کیسا نہیں کیا بات ہے حتی خشینا یفوتنا الفلاح. بعد میں وہ کھجری ہوتی ہے نا اللہ کو ہدایت کو کہتے ہیں اس رات کو ساری رات ہی پڑھا دی تاکہ تو بڑی نہیں ہے نہ آپ نے شہری کا ٹائم چھوڑا ہے. شہری کے ٹائم شہری پکانے میں کتنی دیر لگتی ہے آپ بتا دیں وہ گھنٹہ 2 گھنٹے تو لگتے ہیں نا
آٹا گوندو سالن پکاؤ تو ہی کہ سارے غریب سب ہوتا ہے نہ اس دور میں بھی صحابہ شاہانہ کھانا کھاتے تھے کروڑوں پتی اور غریب بھی تھے باہر آٹا گوندے روٹیاں پکائے سالن پکائے تو کتنی دیر لگے گی 1.5-2 گھنٹے اور تہجد کے لیے کم سے کم 2 رکعتوں سے لے کر 12 رکعتیں پڑھے 2 رکعتیں 2.5 منٹ میں پڑھ لیتا ہے 5 رکعتیں 4 رکعتیں 5 منٹ میں پڑھ لیتا ہے تو جب 1.5-2 گھنٹہ ملے گا تو تہجد آگے نہیں پڑھ سکتا معلوم یہ کیا ہے کہ وہ بس ٹائم ہی نہیں سکتی نہ آپ نے سحری کرتے ہیں چھوڑا یہی آپ یاد رکھیں اور رات بھی آپ نے تہجد پڑھی الگ پڑھی وہ بھی ہم بتا دیں گے ایسی بات مسلم شریف میں بھی ہے قرآن میں بھی ایسی بات نہیں رہتا اور تہجد پڑھی بہرحال آپ نے 27 کی رات کو 20 کی 20 پڑھا 20 کی 20 پڑھا تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا ماہ رمضان میں 20 رکعت پڑھنا اب بات چلتی ہے آگے کہ نبی علیہ السلام کی وفات 11 ہجری میں اب عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو کہ 2.5 سال دور ہے 2 دفعہ ماہ رمضان آتا ہے آیا صحابہ صلاۃ تراویح پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے دیکھیں نبی علیہ السلام نے پورا ماہ رمضان نہیں پڑھا وجہ بتائیے کہ فرض نہ کہیں یہ چاہت تھی وہ سارا رمضان لیکن وجہ علت یہ تھی کہ کہیں فرض نہ ہو اس لیے نہیں پڑھا چاہت تھی اور صحابہ تو ہم شناس رسول نبی کی آپ کی بات کو وہ منٹوں میں سمجھ جاتے تھے کہ چاہتے کیا ہے دوبارہ آپ نے یہ کل 3 راتیں پڑھائی آخر رات میں 20 پڑھائی پوری آگے جی نبی کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے دور میں صحابہ صلاۃ تراویح باجماعت پڑھتے ہیں لیکن ایک قاری کے پیچھے بخاری مسلم اور ترمذی میں ہے اس میں لفظ اوزان متفرقون اوزان متفرقون مختلف ٹولیوں میں ایک قاری اس کونے میں کھڑا تھا 10-15-20 اس کے پیچھے ایک قاری سینٹر میں کھڑا تھا 10-15 اس کے پیچھے ایک قاری اس کونے میں کھڑا تھا 10-15 اس کے پیچھے مختلف ٹولیوں میں صحابہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہوئے ابو بکر صدیق کے دور میں ایک قاری کے پیچھے بخاری کے اندر موجود ہے سیدنا عمر فاروق نے یہ کام شروع کیا اس نے جمع کیا سب جمع علی ابی ابتکا قاری واحد ایک قاری واحد جمع کر اے ابی آپ لوگوں کو اکیلے پورا ماہ رمضان مسلم احمد بن منی الاحادیث المختارہ کے سند صحیح کے ساتھ حدیث ہے آپ نے حکم دیا امر ابی اے ابی ان یصلی باللیل فی رمضان آپ لوگوں کو رمضان کی ساری راتوں میں صلاۃ تراویح پڑھاؤ جماعت کے ساتھ چاہے 29 کا ہے مہینہ چاہے 30 کا ہے اے ابی اے سید القرآن آگے ہو جائے گی 26 کے پیچھے پڑھیں گے ٹولیوں میں نہیں پڑھیں گے تو سیدنا ابی نے کہا کہ یا امیر المومنین ہذا لم یکن یہ جو ایک قاری کے پیچھے سارا مہینہ پڑھنا ہے یہ پہلے تو نہیں تھا نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھایا آپ کیا کہہ رہے کہتے ہیں عمر فاروق قد علمت میں جانتا ہوں اس کو ولکنہ احسن لیکن یہ بہتر ہے صحیح ہے کیوں عمر فاروق تو وہ جوان ہے جس کی رائے کے مطابق قرآن نازل کرے اور پھر وہ محبوب کی چاہت کو نہ سمجھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو نے کہا کیونکہ محبوب کی چاہت یہ تھی کہ ایک ہی قاری کے پیچھے آپ جیسے ایک تھے سب اس کے پیچھے پڑھے لیکن آپ نے پورا مہینہ اس لیے نہیں ہوئی اس لیے نہیں پڑھایا کہ کہیں فرق نہ ہو اب آپ پردہ فرما دیں آپ فرق ہونے کا کوئی خطرہ نہیں فرق ہونے کا کوئی خطرہ اے بھائی کھڑے ہو سب پیچھے پڑھیں گے صحابہ بھی تابعین تھی تو سارے صحابہ اور تابعین پیچھے کھڑے ہو گئے ایک ہی قاری کے پیچھے اور پھر انہوں نے پڑھائی کی طرح آپ کے حکم کے مطابق لفظ کیا ہے آپ کا حکم دیا پھر وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرکت ہے اس نے تمام صحابہ تابعین کو پورا ماہ رمضان 20 رکعت تراویح پڑھائی آیا حکم دیا تھا چلو ایک ماہ رمضان میں ایسا کیا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق کا جو دور ہے وہ 2.5 سال نبی کی وفات 11 میں ہے آپ 13 ہجری میں فوت ہوئے اس میں 13 ہجری سے لے کر 24 ہجری تک سیدنا عمر فاروق کی عہد کا زمانہ ہے گورنمنٹ ہے خلافت ہے تو آپ کے عہد میں یہ پھر ابی بن کعب نے کیا حکم تو ایک رات مانا سے 20 پڑھی نافع کیا سکتے مسند ابن الجار امام علی بن جار جوہری
جو بخاری کے رحمت کے استاد قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے شاگرد تھے اور شاگرد ہیں. بخاری شریف میں 14 حدیثیں اس کی گڑی. اس نے اپنی مسند کے اندر صفحہ 413 پر سند صحیح کے ساتھ علی شرط بخاری ایک راوی بخاری اس کے کسی راوی کو کوئی ضعیف کرے تو بخاری ضعیف ہو جاتی ہے. بخاری ضعیف ہو جاتی ہے لیکن اس کا کوئی راوی نہیں. بخاری مسلم کے راوی سیدنا صاحب بن یزید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب وہ حضور فاروق نے حکم دیا حکم کے بعد پھر ہم نے ایک ہی رات ایسا کیا تھا نہ بلکہ ہم نے پھر کانو یقومون کانو جو ہے کانو یقومون صحابہ تابعین میں ہمیشہ ماہ رمضان میں کانو یقومون فی عہد عمر علی عہد عمر فی زمان عمر حضرت عمر فاروق کے عہد اور زمانے میں 20 رکعت 20 رکعت تراویح مسلسل پڑھتے تھے. یہ سند صحیح کے ساتھ ایک راوی بخاری مسلم. اس کے اندر آج کا ایک ملا کے علاوہ 14 صدی میں کسی نے جگہ نہیں. آج کا جو ملا کا بہت بڑا سرچر بھی ہو گیا اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے اس کی جگہ کے علاوہ 14 صدی میں کسی ایک محدث نے اس پر جگہ نہیں. سارے راوی بخاری مسلم اور پھر کرنا بھی اس کی بیوقوفی ہے. ادھر وہی پر جگہ کرنا بخاری نہیں اور بخاری کا نام لینے کی بخار چڑھا کر لو تو بخاری کے راوی کو جب نہیں کہہ کر سوچ لینا چاہیے. اللہ ان کو ہدایت ہے. بارہ سند صحیح کے ساتھ اللہ شرط بخاری مسلم تسلسل سے عہد عمر فاروق کے اندر سب صحابہ تابعین 20 رکعت پڑھتے تھے. کسی ایک صحابی اور تابعی نے حتیٰ کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی 20 رکعت صحابہ جو پڑھا رہے تھے تابعین اس پر اعتراض نہیں کیا. objection نہیں کرتا کہ نبی کی سنت تو 8 ہے اور تم لوگ اس کو 20 بنا دی بدعت کر دی. نہیں ایسا نہیں. دنیا کی کسی کتاب میں ایک بھی ہوا کہ انہوں نے یہ 20 کے خلاف پیش کی ہوگی. یہ ہے 8 کی روایت. اماں والی جو روایت پیش کرتے ہیں وہ تہجد کا سارا سال کی بات ہے. پھر رمضان کا مہینہ 1 ہو سال کے 11 مہینے ہو 12 مہینے میں جو تہجد پڑھی جاتی ہے وہ نماز ہے. اماں جی اس کو تہجد سمجھتی ہے. ان کو ٹیلیفون آیا کہ انہوں نے یہ تراویح بنا دی. اماں جی کو سمجھ نہیں آیا ان کے مدرسے میں پڑھ جاتی تو بہتر داخلہ لے کر دینا پڑتا ہے کہ تمہیں تو حدیث کا مطلب ہی سمجھ نہیں آیا. بہرحال کسی ایک صحابی تابعی نے اعتراض نہیں کیا. امام ابن عبد البر امام بہقی فرماتے ہیں کہ امت کے اجماع صحابہ تابعین کا صاحب مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علی بن سلطان القاری فرماتے ہیں مشکات میں اس پر صحابہ کا اجماع ہے. اور امام ابن تیمیہ مجموعہ فتاوی میں لکھتا ہے جب وہی ابن کعب سے سند صحیح کے ساتھ آ گیا انہوں نے صحابہ تابعین کو 20 رکعت تراویح پڑھائی. کسی ایک صحابی تابعی نے انکار نہیں کیا اعتراض نہیں کیا. یہ ابن تیمیہ کی بات ہے. بہرحال حضرت عمر فاروق کے عہد میں بھی 20 سنن صغرا میں سنن کبریٰ میں فضائل اوقات میں لفظ ہے. اسی صاحب مزید کی روایت ہے سیدنا عثمان بن عفان کے عہد جو 24 سے لے کر 35 تک تھا کہ اسی طرح 20 رکعت پڑھتے رہے صحابہ تابعین. کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند زید کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور اس الترغیب والترہیب کے اندر الترغیب ابن القواعد سنہ کے اندر لفظ ہے کہ ان کے عہد میں بھی انہوں نے حکم دیا اپنے شبیر کو جو 20 رکعت تراویح خمسہ تراویح. اچھا ایک بات اور کہ لفظ تراویح جو ہے یہ جمع ہے اور جمع کا الفاظ ان کے لیے کم از کم کامل فرق 3 ہوتے ہیں. یعنی تراویح عربی میں کہتے ہیں 1-4 رکعت نماز کو تراویح ہے اور جب تراویح آئے گی تو کم از کم 2-4-4-8 ہو تو تراویح طے ہے. اس کو تراویح نہیں کہہ سکتے عربی لغت کے اعتبار سے. 12 رکعتیں ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تب جا کر تراویح استعمال ہوگا. 8 پر لفظ تراویح استعمال ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کے خلاف. اس کو تراویح طے کہتے ہیں. تراویح جمع ہے. جمع کا اطلاق 3 چوکیاں جو 3 چوکیاں سمجھ آ رہی 3 چوکی 12 2 چوکے 8 ہے. اب وہ تراویح طے تو ہے تراویح نہیں اس وقت ہے جب ہم نے بھی فلانی بڑا زہرا لگی تھی پردی بچے دے رہے ہیں زبردستی لفظ تراویح 8 پر استعمال نہیں. بہرحال صحابہ حضرت علی اپنے شاگرد کو حکم دے رہے
شتیب بن شکر کو مسند ابن شکر کے صحیح سند کے ساتھ، علی بن ربیعہ کو مسند ابن شکر کے اندر موجود ہے. ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو 5 ترغیبات، 5 ترغیبیں پڑھیں، 5 چوکے پڑھا، 5 چوکے 20 ہیں اور نا پڑھا ہوگا نا 5 چوکے پڑھنے کے لوگ غلط نہیں، 5 ترغیبیں پڑھیں، 20 رکعات پڑھیں. تو بارہ خلفاء کے زمانے میں بھی یہی حال، حضرت حسن کے زمانے میں بھی 14 مہینے کی حکومت تھا، 20 رکعات. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو 60 تک چلا جاتا ہے، 20 رکعات تراویح پڑھی سب لوگوں کو. بعد میں بھی اسی طرح اہل مکہ بھی 20 رکعات، اہل مدینہ میں 20 رکعات، اور کوفہ میں 20 رکعات، اہل بصرہ میں 20 رکعات، سب 20 رکعات پر عمل ہے. کسی نے اس سے کم نہیں پڑھا، بلکہ اس پر امت کا اجماع جیسا کہ آ گیا. ختم کرتے ہیں امت کا اجماع. امام نووی، امام ابوبکر صاحب بدائع لکھتے ہیں کہ صحابہ کا 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، امت کا اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تراویح 20 رکعت، خلفاء راشدین سے بھی تراویح 20 رکعت. ابی بن کعب صحابی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی، ابن ابی ملیکہ، اور اسی طرح عطا بن ابی رباح، سب سے 20 رکعت تراویح. چاروں ائمہ کے نزدیک بھی 20 رکعت. امام ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس کی تعداد کتنی ہے؟ 20 رکعت، 20 رکعت ہے. امام مالک فرماتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے. چاروں ائمہ کا مذہب بھی 20 رکعت. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تراویح 20 رکعت، خلفاء کی بھی 20 رکعت، صحابہ کی تابعین کی، اجماع امت سے بھی 20، ائمہ اربعہ سے بھی 20، اور 20 رکعت کا عمل. یہ حال ہے کہ صوفیہ کرام بھی 20 رکعت. امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا، فرمایا تراویح 20 رکعت سنت ہے. کتنا؟ 20 رکعت. 20 کا معنی سمانیہ نہیں ہوتا، سمان نہیں ہوتا، سمانیہ نہیں ہوتا. 20 کا معنی 20 کی ہوتا ہے. اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کو لوگ 11ویں والا پیر کہتے ہیں، مجھے تو طالبین میں لکھتے ہیں کہ تراویح سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تراویح تو نبی کی سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نبی کی سنت نہیں، سب کا کی سنت ہے. ٹھیک ہے سر، غلط. نبی کی سنت، اور نبی نے اس کو اپنے زمانہ میں کی سنت کہا. فرمایا تراویح سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے 20 رکعت، اور ہے کتنا یہ؟ 20 رکعت. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ بھی اس کو کہتے ہیں، صوفیہ کا مذہب یہی ہے 20 رکعت. تو میرے دوستوں آپ ہمیں بتائیں، غور کریں، صاحب عقل ہے جو آخری صرف 8 رکعت پڑھے، 8 رکعتیں زیادہ ہے یا 20 رکعتیں زیادہ ہے؟ 20 سے زیادہ. کثرت صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ 8 یا 20؟ اچھا 8 ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں. جو 8 رکعتیں پڑھے وہ 16 سجدے کرے گا، اور جو 20 رکعت پڑھے وہ کتنا کرے گا؟ تو کثرت سجود کس کے ہوں گے؟ کثرت صلاۃ بھی کثرت سجود بھی یقیناً آپ کو اللہ اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہوگا. اور نبی کی سنت 20 رکعت ہے، اس کو کوئی ذبح کرے، اس کو کاٹے تو محبوب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ کیا ہے؟ چلو یہ زور کی سنتے 4 پڑھتے ہیں، ان کو 1 پڑھنا شروع کر دیں تو راضی ہو جائے گی معاف. اسی طرح نبی کی سنت 20 رکعت ہے، آپ نے اس کو سنت ٹھہرایا، خود بھی عمل کیا، خلفاء نے بھی کیا. ایک اور حدیث مشہور سنتے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضو علیہا بالنواجذ. فرمایا تم پر علیکم کا معنی تھا لازمی ہے، تم پر ضروری ہے کہ میری سنت کو پڑھو. و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، ضرور پکڑو. اور پھر مثال بھی اس کی تاکید کی، عضو علیہا بالنواجذ، جیسے داڑھ کے نیچے کوئی چیز لے کے آدمی دبا کرتا ہے، اسی طرح تو میری سنت کو اور میری خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، تھام لو، عمل کرو. اور ایک اور بات کو ختم کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، آپ کا ہو گیا ہے. ابن ماجہ میں حدیث، پہلے بخاری میں حدیث، آپ نے فرمایا من راغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں، میری
اگر نبی کی سنت کو اتنا ذبح کرے تو نبی اسلام کہہ کر لے آؤ ان کو بزرگ لاؤ سیدھا چلتے رہے یا لتر بیٹھ جب اللہ کے رسول فرماتے میری امت میں سے اس کو شامل نہیں ہونے دے. اور دوسری حدیث ابن ماجہ میں آپ نے فرمایا جب پتہ چل گیا ہے کہ تراویح 20 رکعت سنت ہے نبی کی سنت ہے خلفاء کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے سب تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنت ابن ماجہ میں جس نے میری سنت سے محبت فقط احبنی بس اس نے مجھ سے ہی محبت کی ومن احبنی اور جس نے مجھ سے محبت کی وکان معی فی الجنہ جنت میں میرے ساتھ. تو اللہ کے رسول کا ہمیں ساتھ چاہیے یا دوری چاہیے؟ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں ایسا نہ کیا کرو کہ پچھلے سامنے کھڑے ہو کے چند رکعتیں پڑھ کے کس کا مدینہ کا پھٹ جاؤ. اے اللہ نبی کی سنت کو ذمہ رکھ اور نبی کی سنت کی پوری اتباع کرو تاکہ آپ اللہ کے رسول کا قرب حاصل کر سکیں اور نامہ اعمال میں اپنی عبادت اور نیکیاں لکھوا سکیں تاکہ مرنے کے بعد آپ کو کام آ سکے. آخر وجہ کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں بوڑھے کھڑے ہوتے اور پوری 20 رکعتیں پڑھتے ہیں اور جوان آدمی بھی نکل جاتے اور نبی کی سنت کو ذبح کرتے ہیں. اس سے بھی سخت بعید ہے لیکن میں بس آپ کو سنانا نہیں چاہتا. بعد نبی کی سنت سے منہ موڑنے والا آدمی محبوب ہوگا نبی کا یا مخالف ہوگا یہ آپ سوچ. لہذا آپ سے التماس ہے کہ آپ صلاۃ تراویح کا اہتمام پورا کریں اور 20 رکعت پوری پڑھا کریں. یہ عبادت کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ مہینہ ہے بابرکت کہ نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملتا ہے. ایک فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت کی اب موجے تو دیکھو ٹھاٹھے مار اور ہم اس کو اعراض کریں منہ موڑے عمل نہ کریں. یہ بہت بڑی ہماری کوتاہی ہے. اللہ ہمیں اس کوتاہی سے اللہ تعالیٰ جان چھڑائے ہمیں اور دور فرمائے کوتاہی اور محبوب کی اتباع میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.